Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 5 psychology 505 development psychology. आपके सामने हाजिर है डॉक्टर सैयद एजाज नकवी और मैं पिछली वीडियो की माजरत चाहता हूँ क्योंकि उसमें साउंड नहीं आई, लैपटॉप में प्रॉब्लम था जो मुझे बाद में पता चला। तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड से द वर्ड कॉग्निटिव ये थॉट के बराबर होता है। जैसे एक थॉट होता है उसी तरह से कॉग्निटिव होता है, यानी आप सोचते हैं, आप वही आप जो है पहचान पाते हैं। कॉग्निशन बेसिकली तो पहचान की बात है, मगर यहाँ पे हम जब बच्चों की बात करते हैं तो वो थॉट से लेते हैं। तो जब है कि बच्चे एक से बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो पीरियड होता है वो उनके सेंसिटिव मोटर पीरियड होता है। और प्री ऑपरेशनल पीरियड होता है 2 से 7 साल तक का। 7 साल से यानी पहले 6 साल तक कह लीजिए, 7 साल जब 7 उसके बाद है पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन है वो 7 से 11 साल है। उसके बाद पीरियड ऑफ फार्मल ऑपरेशन है वो 11 साल से ऑनवर्ड है। अच्छा, जो हमने पहले पढ़ा था सेंसिंग जो है ये पहले ये सेंसिंग होते आता है। हम जो कुछ भी एक ज़ुबान सीखते हैं, ये लैंग्वेज पे बात हो रही है, ज़ुबान से जब सीखते हैं सेंसिंग से आते हैं। उसके बाद है कि आगे चल के यानी ये 2 साल से पहले जो है वो सेंसिंग होते हैं। उसके बाद जो होता है वो थिंकिंग और सिम्बॉलिकली होता है। इसी तरह है कि 2 साल से पहले जो एज है उसमें एक एक्टिंग होता है कि बच्चा जो कुछ होता है बस वो एक्ट कर देता है, सोचता वोचता कुछ नहीं है। मगर है कि उन अपने रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करना भी उसको आ जाता है इस पीरियड में। कौन सा पीरियड? 2 साल के बाद का 7 साल तक का। और सिंपल इज द मेंटल रिप्रेशन। अच्छा, सिंपल किसे कहते हैं? वो मेंटल रिप्रेशन होता है, ये 2 से 6 साल के अरसे में डेवलप होता है। उसके बाद है ये 3 ways in which children show the symbolic function are constantly definite imitation, symbolic play और लैंग्वेज है। इसमें बता रहे हैं कि ये एक बच्चे का नाम लेके है कि वो 3 साल की उम्र से सीखता है। इसमें आइंस्टाइन का नाम भी आएगा। ये आ गया ये प्री ऑपरेशनल पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिंस एट अबाउट 2 years ऑफ एज। उसके बाद फर्स्ट रिप्रेजेंटेशनल जो थाट होती है फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। जो फर्स्ट आपके प्रेजेंटेशन करने की जो जो थाट होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है सेंसरी मोटर की नस्बत। सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस की नस्बत ये थाट जो है ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा स्पीड में आती है। उसके बाद है कि सेकंड इसका पॉइंट क्या है, सेकंड फंक्शन ये है, ये फंक्शनल वेज आ रहे हैं इसके इंटेलिजेंस के। उसमें क्या बता रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन थॉट इज़ नॉट लिमिटेड टू गोल्स ऑफ कंक्रीट एक्शन। किसी भी एक एक्शन पे कोई काम करना है तो उसके ऊपर ये फोकस नहीं होता, उसमें किसी ये गोल पे फोकस नहीं होता, वो इधर उधर जो है ना ये होता है। मसलन है कि एक बच्चा है कोई चलता जा रहा है, चलते चलते वो यकदम कहीं और चेंज कर लेता है, वो अपना जो है ना ध्यान यकदम चेंज करता है। तो ये इसमें सेंसरी मोटर में ये प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात जो होती है वो क्या है कि जो जो थाट होती है बच्चों की, वो नंबर के साथ डील करते हैं, क्वालिटीज़ और एक साइज़ के साथ डील कर रही होती है। तो उसके बाद है कि फाइनली जो आखिरी इसमें जो स्टेज आती है वो है कि ये जो थाट होते हैं कैन बी कोडिफाइड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशलाइज्ड। ये सोशलाइज भी होती है और कोडिफाइड होती है, और इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं ये थाट्स आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन क्या है? ये सेंट्रलाइजेशन, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन इसमें नहीं हो पाती कि यकदम है कि बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है। उसके बाद है कि ये सारी जो थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं ये पियागट की है। पियागट एक फीमेल साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने बेटे पर ये सारा जो रिसर्च उन्होंने अपनी लिखी उसके बेस जो थी उनका बेटा था। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन लॉजिक इज आल्सो लिमिटेड बाय इरिवर्सिबिलिटी फेलियर टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑपरेशन कैन गो टू वेज।
یہ دو طرف ہے کہ باتیں جا سکتی ہیں. جیسے پہلے میں ایگزامپل دے چکا ہوں. اچھا جی, ٹرانسڈکٹیو ریزننگ, لاجیکل ریزننگ از آف ٹو بیسک ٹائپس, ڈیڈکشن اینڈ انڈکشن. ڈیڈکشن کیا ہے جی؟ جیسے آپ ایک کوشچن کرتے ہیں یا ایک چیز ازمپٹ کرتے ہیں کہ زیادہ کینڈیز کھانے سے لوگ جو ہے کہ بیمار ہو سکتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیڈکشن ہے. انڈکشن کیا ہے جی؟ کہ میں نے زیادہ کینڈیز کھا رہے ہیں, میں بیمار ہو سکتا ہوں. اور انڈکشن میں مزید کیا آتا ہے کہ جو آئی ہیڈ ڈاؤٹ, میں اپنی سسٹر کے بارے میں کہ برا سوچ رہا تھا اور ہے کہ میری سسٹر بیمار ہو سکتی ہے, لہذا میں نے اپنی سسٹر کو بیمار کر دیا. اچھا, ایگو سینٹرزم ہے. ایگو سینٹرزم از این ابیلٹی ٹو سی تھنگز فرام این ادر پوائنٹ آف ویو. اچھا, یہ سب سے آخری اسٹیج میں آتا ہے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بھی جو ہے نا ہماری ابیلٹی آ جاتی ہے, ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پکٹ اینڈ انہیرٹر 1967 میں ان کی ریسرچ ہے. اور ایکو سینٹرزم جو ہے وہ پگٹ کے سیلفشنس بٹ سیلف سینٹرڈ انڈرسٹینڈنگ کے ریسرچ ہے. اچھا, اسپیچ ڈس آرڈرس. اسپیچ ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, اور اس کی اس کی ریزن جو ہے سائیکالوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور اسپیچ ڈس آرڈر دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈیلیڈ اینڈ شٹرنگ ہوتا ہے. ڈیلیڈ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا یہ اپنے دیر سے جو ہے نا یہ وہ بولنا سیکھتے ہیں. اس میں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ 3 سال کی عمر میں بولا تھا. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہے کہ جب ہے کہ دیر سے بولنا سیکھتے ہیں تو پھر ہے کہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے دماغی پہ پرابلم بھی بچے کا ہو سکتا ہے, ایسے کہ بہرا پن بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کے جو ہے نا یہ خیالات آتے ہیں. وہ پھر ہے کہ لانگ ہاسپٹلائزیشن بھی کرنا پڑتا ہے بچوں کو, اور ان کی اچھی جو ہے نا یہ کیئرنگ کرنی پڑتی ہے. شٹرنگ کیا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے رک جانا یا اٹک اٹک کے بولنا. یہ بھی ایک بچوں میں ایک پرابلم ہوتا ہے, یہ بھی سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس کے بعد آ جائیں گے کازز. اس کے ریئلی کازز کیا جی؟ ایشیولوجیکل تھیوریز آف شٹرنگ آر ڈیوائڈیڈ بٹوین بایو جینیٹک اور سائیکو جینیٹک. تو یہ کہ 2 قسم کے ہو گئے ہیں, بایو جینیٹک بھی ہو سکتے ہیں, سائیکو جینیٹک بھی اس میں ہو سکتے ہیں جی. اچھا, یہ کچھ ایک ریسرچرز کے نام ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کی شارٹ ٹرم کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں. شیہان 1975, بلڈ اسٹین 1975, وکولو 1975, انہوں نے اس پیج پہ کام کیا. اور ٹریٹمنٹ کیا ہے جی؟ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جو اسٹرگلنگ ہائپوتھیسس انوالو کاؤنسلنگ ود دا پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے کرنی ہے. یہ شہر نے 1975 میں بتایا. اسکول فوبیا. اسکول فوبیا میں یہ ایک انٹینس پرابلم ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ اسکول جب ہے کہ اسپیشلی وہ بچے جو اسکول فوبیا کا شکار ہوتے ہیں جو نیولی اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کو نوزیا ہو سکتا ہے, اس میں ریفیوزل ہو سکتا ہے کہ کھانے سے ریفیوزل ہے کہ وہ کہ جو ہم نے کھانا نہیں کھانا. ان کو ہے کہ پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے, ان کو الٹیاں وغیرہ اس طرح بھی آ سکتی ہیں, وامٹ کر سکتے ہیں. کیسلر نے 1966 میں اسٹڈی کی. اور اسکول فوبیا جو ہے وہ ایک اور سائنس نے بیکمن اینڈ بیکمن نے 1972 میں اسٹڈی کی. اس نے بھی لیکن چیز اس نے وہی بتائی کہ انگزائٹی کی وجہ سے بچے جو ہے نا انگزائٹی فیل کرتے ہیں, اور اس انگزائٹی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد محسوس کرتے ہیں. اور اس کی قاعدت ہوتے ہیں اسکول فوبیا کی کہ وہ ری انفورسمنٹ ہے کہ وہ والدین زبردستی اسکول بھیجتے ہیں, بچہ نہیں جانا چاہ رہا, اور اس ری انفورسمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کا اسکول فوبیا ڈس آرڈر آتا ہے. لیکن ہے کہ بھیجنا تو ضروری ہوتا ہے. میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے. فرام اچھا, یہ فرام غلط لکھا گیا, یہ فارم نیچے میں نے گرے میں کر دیا ہے.
یہ فارمز آف انگزائٹی ڈس آرڈر ان چلڈرن کیا ہے؟ یہ سپریشن انگزائٹی ہے، اوائڈنٹ ڈس آرڈر ہے، اور اوور اینکشس ڈس آرڈر ہے۔ سپریشن انگزائٹی ہوتی ہے کہ بچے اپنے والدین سے اگر ہے کہ دور ہو جاتے ہیں یا اپنے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، اس میں ہے کہ کسی کا والدہ ہے کہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، تو بچوں سے جو دور ہوتے ہیں وہ بچوں میں خوف پیدا ہوتے ہیں، یہ سپریشن انگزائٹی ہوتی ہے۔ اوائڈنٹ ہوتے ہیں کہ بچوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے بچوں کو اگر توجہ نہیں دی جا رہی تو وہ پھر اوائڈنٹ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اوور ایکشیس ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا یہ زیادہ اوور ایکشیس ہو جاتے ہیں، تو یہ اوور ایکشیس ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ کے لیے جو ان انگزائٹی ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ پلے تھراپی اینڈ بیہیورل تھراپی، کہ ان کے ساتھ ہے کہ کھیلنے کی، اور ہے کہ بیہیورل تھراپی، یہ دو اس کے ٹریٹمنٹ بتائے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا یہ اگلے لیکچر کی طرف ہم جائیں گے۔ اس وقت اجازت دے دیجیے سید اجازت نقوی کو۔ السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔